حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کے متعلق بڑا تاکید سے حکم فرماتے، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ طہارت کی اور پاکیزگی کا حکم دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عمل کے ساتھ بھی اور اپنے فرمان مقدس کے ذریعے سے بھی اپنی امت کو اس پر سختی سے عمل کا حکم دیا۔ جیسے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ کسی بھی عبادت سے پہلے طہارت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ ارشاد فرمایا کہ جو طہارت ہے یہ نصف ایمان ہے، پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے۔ کوئی بھی عبادت، ریاضت، اس میں داخل ہونے سے پہلے طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب بندہ ناپاک ہوتا ہے تو اس شخص پر شیطان مسلط ہو کر اسے برائی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں، وہ غسل اور پاکیزگی نہ رکھنے کی وجہ سے حد سے زیادہ بدکار ہو گئی تھی، اور اسی لیے اسلام نے یہ بھی حکم جاری کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب ناپاک ہو، حالت جم میں ہو، اس پہ جب غسل فرض ہو چکا ہو تو پھر وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، یا حائضہ عورت ہو، وہ مسجد میں داخل ہونا، عبادت کرنا تو کجا، وہ مسجد میں ہی نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ مسجد میں سے گزرنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے۔ آپ پہ ایسی حالت ہے تو آپ مسجد میں سے گزر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو جنبی ہوتا ہے، جس پہ غسل فرض ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے پھر اس کے پاس نہیں آتے، اس کے پاس اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ حدیث پاک میں کہ جس گھر میں تصویر، کتا یا جنبی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا اکثر کہ سرکار اکثر سونے سے پہلے غسل فرما لیا کرتے، غسل فرما لیا کرتے۔ اور غسل کے متعلق کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خوف کی وجہ سے غسل کرتا ہے، خوف خدا کی بنیاد پر وہ غسل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے خوف سے بری کرتا ہے، جہنم کے خوف سے۔ اسی طرح وضو اور پھر طہارت اور غسل یا وضو، وہ نہانا، وہ غسل تمہیں اس وقت پاک کرے گا، اس وقت تجھے وہ فائدہ دے گا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حضور کی سنت اور حضور کے عین طریقے کے مطابق کرو گے۔ اس کے علاوہ آپ سمندر میں چھلانگ لگا لیں، دریا میں غوطے کھا لیں، اگر تم نے رسول اللہ کی سنت کے مطابق نہیں کیا تو تمہیں طہارت نصیب نہیں ہوگی۔ اسلام نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، اسی لیے غسل میں 3 چیزیں بیان کی ہیں، غسل میں 3 فرض ہیں، یہ بات بڑے دھیان سے سن لیں۔ جب پانی سے غسل کرنا ہے تو غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 غرارہ کرنا، جس کو عام لفظوں میں قلی کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک جا سکے۔ نمبر 3 پورے جسم پر پانی کا بہانا، ایک بال کی جگہ بھی خشک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 غسل کے فرض ہیں۔ اس طرح غسل کرو گے اور نیت یہ کر کے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں غسل کر رہا ہوں، تو یہ غسل تمہارے لیے باعث ثواب بن جائے گا۔ تو اس لیے حضرات طہارت کی طرف آئیں، انشاءاللہ اس پہ بھی
ہم باقاعدہ طور پہ درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہر روز آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے تھوڑے تھوڑے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ اس کو دل جمی سے سماعت کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں طہارت ظاہری اور طہارت باطنی نصیب فرما دے۔